نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر نیشن کی طرف، ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا، یعنی اپنا پیغام بھیجا۔ اللہ کا پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور سرکشی سے بچو، کفر سے بچو، شرک سے بچو، برائی سے بچو۔ فمنہم من ھدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس پیغام کو اپنا کر قبول کر کے وہ ایمان والے ہوئے، اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس پیغام کو، اس اللہ کے میسج کو ریفیوز کیا، ان پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فسیروا فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیہ کریمہ میں، فسیروا فی الارض، پس زمین پر سیر کرو، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ کیا، ریفیوز کیا، جھٹلایا، انکار کیا، ان کا اللہ نے کیسا انجام کیا۔ اس لیے کہ جب تم جا کر کے دیکھو گے اور اس عذاب کی بستی کو دیکھو گے تو تمہارے اندر خوف پیدا ہوگا، تو تم عبرت حاصل کرو گے، کچھ نصیحت لوگے اور اس طرح اپنی اصلاح کرو گے، اور یہ سمجھو گے کہ اگر آدمی برائی کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، تو وہ عذاب کیسا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب عذاب کی بستی تک سفر کر کے جانا برا نہیں ہے، اور قرآن کہہ بھی رہا ہے کہ جاؤ، جا کر کے دیکھو، تو جس بارگاہ میں، جس زمین پر اللہ کے نیک بندے، جو اللہ کی رحمت کی بستی ہے، جہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، جہاں پر اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ کا اس راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام اللہ علیہم، اللہ کا انعام کس پر ہے؟ نبیین پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء، صالحین پر ہے۔ تو وہ انعام والوں کی بستی، وہاں پر اگر سفر کیا جائے یا سفر کر کے کسی اللہ والے کی بستی میں جانے پر برائی کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹریول کر کے اگر کسی ایسی بستی میں جایا جائے جہاں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے، جہاں اللہ کا نبی آرام کر رہا ہے، جہاں پر اللہ کی رحمت اتری، وہاں پر جانے میں برائی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب عذاب کی بستی پر جانے پر آپ نصیحت حاصل کریں گے، عبرت حاصل کریں گے، اللہ والوں کی بستی پر جانے پر آپ کے ایمان کو قوت ملے گی، اور اس طرح سے آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی، تو وہاں جانا اور بھی بہتر، بدرجہ اولا اور اچھا ہے۔ بدرجہ اولا وہاں جانا چاہیے، زیادہ بہتر ہے کہ وہاں جانا چاہیے، اور وہاں جانے کا فائدہ ہے کہ جب انعام والوں کا جب آپ یہ حال دیکھیں گے تو آپ کو اپنے ایمان پر فخر آئے گا، اپنی غلامی پر رشک آئے گا کہ ہم ایسوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ہوئے، جیسے بارش ہوتی ہے تو بارش تو ہر جگہ کو ہرا بھرا کر دیتی ہے، ہر جگہ بارش ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے جگہ دیکھ کر نہیں، بارش ہوتی ہے زمین پر تو پہاڑ پر بھی ہوتی ہے، اور جو اس کے نشیبی علاقہ، اونچائی، بلندی، ہر طرف بارش ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، وہ جو زمین کھیتی باڑی کی ہوتی ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، لیکن جو بنجر زمین ہوتی ہے، بنجر زمین کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس پر بارش ہوتی ہے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح پیغام بھی عام ہے، اسلام کا پیغام عام ہے، قرآن کا پیغام سب کے لیے ہے، لیکن وہ جن کے دل اچھے ہیں، یاد رکھیے گا، اور جن کے دل اچھے ہیں تو وہ قبول کر لیتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ اس سینے کو کھول دیتا ہے، اور جو اسلام کو قبول کرتے ہیں گویا رب کی طرف سے ان کے سینوں میں نور اتر جاتا ہے۔
اور جنہوں نے پہلے سے ہی انکار کرنے کی عادت بنا لی ہے تو وہ بنجر زمین کی طرح ہیں، چاہے جتنا بھی بارش ہو جائے مگر وہاں پر ہریالی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آگے، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو ان کا انجام، جو جھٹلانے والے ان کا انجام کیا ہوا۔ یاد رکھیے گا ارشاد فرمایا، ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اے حبیب، آپ اس بات کے تمنائی ہیں کہ وہ سب ہدایت لے آئیں۔ فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، وہ کیا ہدایت پائیں گے جب ان کا مقدر گمراہی ہو گئی، اللہ اور ان کا کوئی بھی پھر مددگار نہیں ہوگا۔ آخرت میں وہ بھٹکتے پھریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا کر گریں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، دیکھیے وجہ بتائی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا کوئی میدان محشر میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يَضِلُّ، گمراہی کی مہر لگ گئی ان کے دلوں پر۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کافروں کا مددگار نہیں ہوگا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ کافروں کا محشر میں کوئی مددگار نہیں، مگر ہاں ایمان والوں کے مددگار وہاں بھی ہوں گے، ایمان والوں کی مدد بھی کی جائے گی اور ایمان والوں کے وہاں مددگار بھی ہوں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، آگے ارشاد ہے قرآن میں کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ کس بنیاد پر دین کو قبول نہیں کرتے، دین کی پابندیوں میں نہیں آتے، دین کی بات کو ریفیوز کر دیتے ہیں، دین کو نہیں اپناتے، پیغام کو نہیں اپناتے۔ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ زور دے دے کر قسمیں کھاتے ہیں۔ لا يبعث اللہ من يموت، اللہ تبارک و تعالی مرنے والوں کو نہیں اٹھائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، یہ دنیا ہی منزل ہے، جتنا جو کچھ کرنا ہے بس یہ دنیا ہی میں کر لو۔ ایک بار یہ جسم سے جان نکل گئی تو پھر آگے کچھ نہیں ہے، سب ختم ہو چکا۔ یہ ان کا عقیدہ، اس پر وہ قسمیں کھاتے ہیں زور دے دے کر کے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ قسمیں دیتے ہیں زور دے دے کے۔ لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد اٹھائے گا نہیں، جو مر گیا اسے اٹھایا نہیں جائے گا، وہ مر گیا مٹ گیا۔ بلا وعدا علی حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ نے کہا کیوں نہیں، اللہ کا وعدہ ہے اور اسی پر وعدہ ہے اور وہ وعدہ اس کا سچا ہے، لیکن اکثر ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ یعنی اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے یعنی مرنے کے بعد، یعنی جس کو کہتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ مرنے کے بعد جب ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا تو اچھا کرنے والوں پر انعام کی بارش ہوگی، برا کرنے والا عذاب میں گرفتار ہوگا۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ ڈیفیکلٹ ہے کہ جو مر گیا اسے دوبارہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا؟ ہمارا یہ کہنا کسی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا جب ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ذرا غور تو کر کہ تجھے پہلے جس نے زندہ کیا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ جس نے پہلی مرتبہ تجھے زندہ کیا وہی تجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اللہ نے تجھے زندہ کر دیا، تجھے وجود میں لایا اللہ۔ اب وجود بخشنے کے بعد پھر تیری موت ہوگی، جبکہ تیرے جسم کے ذرات بھی موجود ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، لہ کن فیکون، اللہ کہتا ہے کن، ہو جا، بس وہ ہو جاتا۔
اس لیے کہ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، اس آیت سے پہلے ایک آیت ہے کہ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کھول کر کے رکھ دے گا میدان محشر میں، یا اس دنیا سے جانے کے بعد بالکل واضح ہو جائے گا جس بات میں یہ اختلاف کرتے تھے، یہ دنیا میں سرکشی کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، دین کا انکار کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے، اللہ کے پیغام کا انکار کرتے تھے، اسلام کا انکار کرتے تھے، نیک بندوں کا انکار کرتے تھے، انبیاء کرام کا انکار کرتے تھے، لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، اور اس بات پہ لڑتے تھے، بحث کرتے تھے، مباحثہ کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، ڈیبیٹ کرتے تھے، اور اس بات سے انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر نہیں اٹھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ان پر کھل کر کے سامنے آ جائے گا جب مرنے کے بعد آگے کی زندگی دیکھیں گے، جس بات پہ وہ لڑتے تھے وہ کھل کر کے سامنے آ جائے گا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اس دن وہ جان لیں گے کہ کیسے یہ کافر جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ کتنے بڑے جھوٹے تھے۔ تو ذرا غور کیجئے، اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کا انکار کر کے، اللہ کے پیغام کا انکار کر کے، قرآن کا انکار کر کے، دین کا انکار کر کے، اسلام کا انکار کر کے، اللہ کے میسیجز کا انکار کر کے وہ جھوٹے ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ کا پیغام قبول کیا، دین کا پیغام قبول کیا، قرآن کا پیغام قبول کیا، اسلام کا میسج قبول کیا، وہ سچوں کی فہرست میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا انعام ہے ان بندوں پر جو ایمان والے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی سے رکھے اور ایمان کی سلامتی سے اٹھائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔